پھر چولہے میں من کی چٹھیوں کی آگ جلائی۔ اب وہ اس آٹے کے پتلے میں سوئیاں کھبونے لگی۔ ہر سوئی پتلے میں فٹ کرنے کے بعد وہ آنکھیں پھراتی اور دیر تک چھو چھو کرتی۔ جس وقت اس نے اس آٹے کے پتلے کو آگ میں ڈالا، بجلی اس زور سے کڑکی کہ بٹے سے لے کر امرود کے باغ تک ساری دھرتی سفید ہو گئی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھول کر بھاگنا چاہا، لیکن اس وقت کسی نے پیچھے سے میرا کرتا پکڑ کر کہا، دیکھ، اگر کسی سے بات کی تو سوئیاں چبو کر تجھے بھی آگ میں جھونک دوں گی۔ کسی کو بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس وقت میرے سامنے میری ہم زبان نہیں تھی جس سے میں سوشیالوجی کی بحثیں کیا کرتا تھا، بلکہ وہ مائی توبہ توبہ کی پتلی تھی جس میں پتہ نہیں کتنی ان گنت سوئیاں چبھی ہوں گی، اور وہ بٹی میں اترنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو قیوم؟ آفتاب کیسا آدمی ہے مجھے کیا پتا، وہ تمہارا روم میٹ تھا۔ میں نے نثری انداز سے بولنا شروع کر دیا۔ وہ اکتوبر کے مہینے کی پیداوار ہے، اس ناطے وہ لیبرا ہے۔ ایسے لوگوں میں ایک قدرتی ہوتا ہے، اور 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا ہے۔ یہ تم مجھے کیا بتا رہے ہو؟ یہ تو مجھے بھی پتا ہے۔ جو کچھ تم جانتی ہو میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا۔ اس نے کیسے وہ سب کچھ بلا دیا، میری محبت، ہمارا میل جول، وہ سب کچھ۔ یہ تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ اس نے سب کچھ بلا دیا ہے؟ پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ شادی، یہ زیبا، یہ ماں باپ کی فرما برداری، یہ سب کچھ۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ میں اسے آفتاب کی ایسی کوئی بات بتانا نہ چاہتا تھا جو اس کی محبت کو اور پختہ کرتی، اور پھر بھی میں اسے تسلی دینے پر مجبور تھا۔ وہ کون ہے؟ کیا ہے؟ کیسا آدمی ہے؟ خدا کے لیے تم تو اتنے اچھے تجزیے کیا کرتے تھے، بتاؤ نا اس کی اصلیت کیا ہے؟ میں نے سر کھجلایا اور دانشمند بن کر بولا، دنیا میں رنگ رنگ کے لوگ ہیں، ان کے اسٹڈی کے لیے الگ الگ علوم ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ آفتاب، تبت کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کے گرد رنگ کا ایک حالہ ہوتا ہے، اور یہ حالہ اس کی اصلی سائیکی کا انڈیز ہوتا ہے۔ کچھ لال ہیں، کچھ پیلے، کچھ سبز۔ جن کے گرد نیلا حالہ ہوتا ہے وہ لوگ ہمدردی کرنے والے ہوتے ہیں، سرخ رنگ والے شدید ہوتے ہیں، سوسائٹی سے یوں بڑھ جاتے ہیں جیسے ماتا دور کا سرخ مینٹل سانڈ کے سینگوں سے الجھتا ہے۔ جذبے کے غلام، جنس کے غلام، یہ لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ تمہارے آفتاب کا حالہ بادل کے رنگ کا ہے، اس پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، زمین کا عکس پڑے تو مٹی رنگا ہو جاتا ہے۔ تمہارے آفتاب کے کئی جلوے ہیں، کئی رنگ ہیں۔ ہاں، اب اس بادل پر زیبا کا رنگ چڑھنے لگا ہے۔ میں اسے جان سے نہ مارنا چاہتا تھا، وہ بہت خوبصورت ہے۔ سیمی نے میری طرف اس امید سے دیکھا کہ میں اس جملے کی تردید کر دوں۔ ہاں، خوبصورت ہے لیکن بے رنگ ہے۔ اس کی بیوی ہے، وہ اس کی محبت کی زیادہ مستحق ہے نا؟ بولو۔ خدا جانے محبت کا دراصل مستحق کون ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بگڑے دل رئیس جنہیں بہت محبت ملتی ہے، عموماً اسی محبت کی مٹھاس کا مزہ زائل کرنے کے لیے اپنی پشتوں کی عزت اتروانے طوائفوں کے پاس جاتے ہیں۔ شہر کے مشہور دانشور ایسی عورتوں کے پیروں میں نماز پڑھتے ہیں جو انہیں کتے کے باسن میں کھلاتی ہیں۔ انسان کا دل ہمیشہ محبت کا متلاشی نہیں ہوتا۔ جب محبت کی گیس سے اس کا غبارہ پھٹنے لگتا ہے تو اس کی آرزو ہوتی ہے کہ کوئی سوئی ہلکا سا چھید کر کے اس کی انا کو کم کر دے۔ جو لوگ ہماری عزت اتارتے ہیں، درے درے دفع دور رکھتے ہیں، وہ ہماری انا کو کترنے والی کینچی ہوتے ہیں۔ انا کا سائز بہت بڑا ہو جاتا ہے تو ایسی کینچی کہیں نہ کہیں سے پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان ہمیشہ محبت کی فضا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔
ہمیشہ فرعون بنے رہنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ وہ خدا سے لے کر معمول تک ہر سٹیج پر اترتا چڑھتا رہتا ہے، جیسے 7 سروں پر انگلیاں پھرتی ہیں۔ جب مختلف طریقوں سے کئی بار یہ فرد ہو چکتی ہے تو ایک انسان کا گیت مکمل ہوتا ہے۔ اسی لیے زندگی کے لیے محبت بھی ضروری ہے اور نفرت بھی۔ جب نفرت پاتال میں لے اترتی ہے تو پھر کہیں سے محبت اوپر اٹھاتی ہے، اتنا اٹھائے لیے جاتی ہے کہ آدمی غبارہ بن کر آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ جب یہ غبارہ اور اوپر نہیں جا سکتا لیکن اس کی آرزو کم نہیں ہوتی تو کہیں سے حقارت نفرت کی سوئی گیس کم کرنے کو آ نکلتی ہے۔ یہ عمل مسلسل ہے، زندگی کے ساتھ ساتھ ہے، خدا سے لے کر ابد تک عمل، فرشتے سے لے کر شیطان تک کی منزل، انمٹ سے لے کر ناپائیدار تک۔ تم کیا سوچتے ہو؟ کہاں چلے جاتے ہو تم قیوم؟ تم کو اپنی پڑھائی کا اس قدر فکر کیوں ہے؟ میں چپ رہا۔ مجھے بتاؤ، سمجھاؤ مجھے خدا کے لیے، جس طرح تم مجھے ڈرفائم کی تھیوری سمجھایا کرتے تھے خودکشی کی۔ بتاؤ قیوم، محبت کہاں ملتی ہے؟ کن کو ملتی ہے؟ میں اسے کیا بتاتا؟ میں تو خود بچپن سے محبت کی تلاش میں سرگرداں رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ محبت کہاں ملتی ہے، کن کو ملتی ہے اور کن وجوہات کی بنا پر ملتی ہے۔ لیکن جب کبھی وہ مجھ سے بات کرنے کی توقع رکھتی، میں بولتا جاتا۔ محبت کا تحفہ سیمی عموماً 2 قسم کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ ایک وہ فرعون صفت لوگ جو اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے، جو چلتے نہیں اچھلتے ہیں۔ ان کی اناء کو پر کینچ کرنے کے لیے ان کی زندگی میں کوئی شخص محبت کا گلدستہ لے کر داخل ہوتا ہے۔ گلدستہ وصول کرتے وقت فرعون شکل لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں کانٹے بھی ہیں اور چیونٹیاں بھی۔ عموماً انہی چیونٹیوں کے ہاتھوں بڑے بڑے ہاتھی جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ میں تمہاری بات سمجھی نہیں قیوم، یا شاید آج میرا دماغ درست نہیں۔ ایک وہ لوگ جو خدا سے بھی نہیں ڈرتے، ان کو انسان بنانے کے لیے، عہد بنانے کے لیے محبت عطا ہوتی ہے، ان کی حیثیت سمجھانے کے لیے، ان کا قد عام انسانوں جتنا کرنے کے لیے، یا پھر محبت ان لوگوں کو ملتی ہے جو ہر نئے کی آرزو میں جیتے ہیں، جان بلب ہوتے ہیں۔ ان کے لیے محبت کا تریاق آتا ہے۔ یکدم ان مردہ لاشوں میں زندگی کے آثار اجاگر ہوتے ہیں۔ وہ درختوں کو، پرندوں کو، چاند ستاروں کو اثر نو دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ بچے کی حیرت کے ساتھ موسم ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر کیا سنو سیمی، محبت مارتی بھی ہے اور زندہ بھی کرتی ہے۔ فنکارتی انا کو مارنے کے لیے بھی محبت کا زہر ہے، اور قریب المرگ زندگی کو زندہ کرنے کے لیے بھی محبت ہی کا تریاق ہے۔ اب وہ پھر گئی۔ تم سے بھی کچھ نہیں ہوگا، تم بھی ایویں ہی ہو۔ واہیات، صرف کچے کچے فلاسفروں، بالکل ڈاکٹر سہیل کی کاربن کاپی۔ تمہیں تسلی کیسے ہوگی؟ محبت، صرف محبت سے۔ میں ہنس دیا۔ اس میں ہنسی کی کیا بات ہے؟ میں نے دکھی سے کہا۔ تمہیں محبت نہیں چاہیے، تمہیں صرف آفتاب درکار ہے۔ سب کا یہی حال ہے، سب کو محبت چاہیے، لیکن صرف اس شخص کی جسے اس کا اپنا دل شدت سے چاہتا ہے۔ باقی سب محبتیں کیلے کا چھلکا ہیں۔ وافر واہیات، غیر ضروری، ایویں۔ تم نے کبھی محبت کی ہو تو تمہیں پتا ہو آدمی کس کرب سے نکلتا ہے۔ تم کو تو ہر وقت پڑھائی کی پڑی رہتی ہے، اپنی تھیوری بنانے میں لگے رہتے ہو۔ پروفیسر سہیل کے ساتھ سوشلزم کی بحث کرنے میں وقت گزرتا ہے تمہارا۔ جاؤ، جا کر مارکس پڑھو، اینگلز پر سر کھپاؤ۔ تم کو کیا پتا کہ ایک ایسا وقت انسان پر آتا ہے جب وہ خوب پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے باوجود خودکشی کر لیتا ہے۔ تم کو کیا پتا ہے
سب کچھ معاشرہ نہیں ہوتا، معاشیات سے انسان کی فلاح مکمل طور پر بندھی ہوئی نہیں ہے۔ تمہیں کیا پتا؟ مجھے پتا ہے مجھے، میں چلایا۔ میں نے اپنا پرس اٹھایا، لکڑی کی ہیل والے جوتے تلاش کیے اور اٹھ گئی۔ تمہیں میری باتیں سننا ہوں گی۔ میں نے بھی کبھی محبت کی ہے کسی سے، شدت کے ساتھ۔ آج تمہیں میری طرف کی کہانی بھی سننا پڑے گی سمی۔ سنوں گی قیوم، ضرور سنوں گی، لیکن آج نہیں۔ دیکھو، آج میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر التجا کی، صرف ایک جملہ، آج نہیں قیوم، پتہ ہے آج ہی تو اس کی شادی ہوئی ہے، آج ہی تو لینڈ سلائیڈ ہوا ہے زبردست قسم کا۔ وہ چپ چاپ باہر نکل گئی۔ صرف اس کا چھوٹا سا پھولدار رومال علانی چارپائی پر پڑا رہا۔ اسے میرے اظہار محبت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ میرے سارے فلسفے، میرے تمام تجزیے، پروفیسر سہیل کے ساتھ ہونے والے مباحثے اس ایک ناآسودہ جذبے کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے؟ کیا میں جنسی محرومی کا شکار تھا؟ کیا میں صرف فراسٹڈ تھا؟ کیا میری ذہانت ان محرومیوں کی وجہ سے سان پر چڑھی تھی؟ سیمی کے جانے کے بعد فوراً کتابوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے کٹے بال، پھولدار رومال، کئی چیزیں جیسے شہد کی مکھیاں میرے تعاقب میں تھیں، اور میں ان سے بھاگ کر کہیں جا نہ سکتا تھا۔ کئی بار باتیں کرتے کرتے وہ اپنی بائیں گال کے تل کو جڑ سے اکھاڑنے کی ایسی کوشش کرتی کہ مجھے اس کے کیوٹکس لگے ناخنوں سے نفرت ہو جاتی۔ سیمی جا چکی تھی، صرف اس کی خوشبو باقی تھی۔ تار پر سوکھنے والے کپڑوں کی طرح چار پائی پر رومال پڑا تھا، اور اس کے جانے والی کی ذات کا کمپیوٹر چل رہا تھا۔ میں نے پہلے تو اس رومال کے باوجود پڑھنے کی کوشش کی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ جب تک وہ ایک لاوارث بچے کی طرح بے حس چارپائی پر بلکتا رہے گا، میں توجہ سے نہ پڑھ سکوں گا۔ میں نے رومال اٹھایا، سونگا۔ اس کی تہیں بالکل ویسے جمائیں جیسے پہلے تھی، پھر اسے پاس رکھ کر پڑھنے لگا۔ لیکن اب رومال بلی کے بچے کی طرح بڑا جاندار ہو گیا تھا۔ وہ پنکھے کی ہوا میں پھول رہا تھا، شکلیں بدل رہا تھا، فضا میں اپنی خوشبو کو آنسو گیس کی طرح پھیلایا جاتا تھا۔ اس کی وجہ سے بار بار میری آنکھیں نمناک ہو جاتی تھیں، اور جب میں آنکھیں پونچھ کر دوبارہ اسے میز پر رکھتا تو وہ پہلے سے زیادہ نڈر اور کھلنڈر ہو جاتا۔ اس رومال کو ٹھکانے لگانے کے لیے میں کوارٹرینگل سے نکل کر انارکلی کی طرف چلا گیا۔ دن کے وقت انارکلی کا کچھ اور رنگ ہوتا ہے۔ گاہکوں کی سرگرمیاں، دکانداروں کی گرم جوشیاں اور بکاؤ مال کی وافر نمائش کچھ دیکھنے نہیں دیتی۔ کچھ کار والے، سائیکل والے، پیدل، سکوٹر سوار بازار میں خرید و فروخت کے لیے نہیں آئے، فقط اضافی آمد و رفت بن کر آتے ہیں۔ انہیں اس راستے کہیں اور، مثلاً رنگ محل یا شاہ عالمی جانا ہوتا ہے۔ اس مجمع سے بھیڑ بھاڑ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ کچھ ان لونڈوں کا ٹریفک ہوتا ہے جن کا خرید و فروخت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ محض دکانداروں پر چائے یا بوتلیں لے جانے یا واپس کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ ان کے کندھوں پر مکسڈ چائے کی پیالیاں، نان چھولے، کباب یا بوتلیں ہوتی ہیں۔ ترارے برتے لوگوں میں راستہ بناتے وہ بنورے سے نکل جاتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ٹریفک کے بہاؤ کے ساتھ نہیں ہوتے، اس لیے ان سے بھی آمد و رفت کا تار ٹوٹتا ہے۔ پھر کالج کے طالب علموں کی وہ ٹولیاں بھی ہوتی ہیں جو لڑکیاں تاڑنے دکانداروں کے تھڑوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کا بھی براہ راست بازار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ بڑے پتھروں کی طرح نظروں سے بازار کے بہاؤ کو روک لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دکانداروں کے بچے، رشتہ دار اور بوڑھے بازار میں ملنے کی غرض سے آتے ہیں۔ ان کا بھی خریداری سے تو کوئی سروکار نہیں ہوتا، لیکن ان کی وجہ سے انارکلی کا راستہ تنگ پڑ جاتا ہے، ٹریفک رک جاتا ہے، اور انارکلی کی شکل داتا دربار کے عرس جیسی ہو جاتی ہے۔
میں رومال کو انارکلی کے اس سرے سے لے کر شالمی تک بہلانے لے گیا، لیکن پتہ نہیں وہ کیوں آنسوؤں سے بھیگتا جا رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر امتحانوں سے قریب سونی انارکلی میں بلا تکلف روتے جانے میں کوئی قباحت نہ تھی۔ دکانداروں پر جستی پھاٹک چڑھے تھے اور ان کے دونوں طرف دوہرے دوہرے تالے تھے۔ لوگ تھڑوں پر سوئے ہوئے تھے۔ ٹریفک اب بھی تھا، لیکن اتنی رات گئے اکا دکا آنے والوں پر کوئی پرواہ نہ تھی کہ کوئی لیڈیز رومال سے آنکھیں پوچھتا کہاں جا رہا ہے۔ آج رات سیمی نے میرے دل کے بازار سے کچھ خریدے بغیر اس میں ساری ٹریفک بند کر دی تھی، جیسے اس نے اپنا ٹنگلی کے ناکے پر لا کھڑا کیا۔ اب پچھلی گاڑیاں ہارن بجا رہی تھیں، پی پی پاں پاں کر رہی تھیں۔ کچھ بے چین کاروں سے اتر کر اس کھڑے ملٹری کے 3 ٹنز کو دیکھ رہے تھے، لیکن وہ گلی کے دہانے پر جما کھڑا تھا۔ اس کی بریکیں فیل ہو گئی تھیں۔ سیلف جواب دے گیا تھا۔ سیمی اس رومال کی صورت میں میرے اندر ایک 3 ٹنز کھڑا کر گئی تھی۔ میں اس رومال کے ہوتے ہوئے نارمل آمد و رفت کا حامل نہ ہو سکتا تھا۔ ہاسٹل پہنچ کر میں نے پہلے سے تکیے تلے رکھا، پھر میز کے دراز میں ابن خلدون کی کتاب کے 22ویں صفحے کے اندر چھپایا۔ ابھی میں 3 صفحے بھی پڑھنے نہ پایا تھا کہ میں نے اسے وہاں سے نکال کر اپنی جیب تتنے لگی تو میں نے اسے سوٹ کیس بند کر دیا۔ پہلا بوسہ، پہلا تحفہ، پہلی مرتبہ اقرار محبت میں گرمیوں کی اولین بارش جیسی کیفیت ہوتی ہے۔ سارے میں مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ حالانکہ یہ رومال نہ تحفہ تھا، نہ بوسہ، نہ اقرار محبت، پھر بھی سیمی سے وابستہ پہلی چیز جو میرے ہاتھ آئی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے رومال کو سوٹ کیس سے بھی نکال لیا۔ اچانک وہ بہت غیر محفوظ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پڑھائی، رومال اور مجھ میں آنکھ مچولی کھیلنے لگی۔ میں ہر 5 منٹ کے بعد اس کی جگہ تبدیل کرنے لگا۔ کبھی اس کی باری مفلر تلے آتی، کبھی میں اسے بش سرٹوں کے اوپر رکھتا، یہاں سے نکال کر پتلون کی اندرونی تہہ اس کا پڑاؤ بنتی۔ آخر میں بہت سوچنے کے بعد میں نے اسے سوٹ کیس کے نیچے بچھے ہوئے اخبار تلے بچھا کر سوٹ کیس کو تالا لگا دیا۔ بچپن میں ہمارے گاؤں میں اسی طرح میرے چچا ایک نیا سائیکل لے کر آئے تھے۔ ابھی اس کے ڈنڈوں پر ہاکی کاغذ چڑھا تھا اور پچھلے مڈ گارڈ پر لگا ہوا تالا بڑی مشکل سے کھلتا تھا۔ چچا کی سائیکل نے میری راتوں کی نیند حرام کر دی تھی۔ سائیکل پر چڑھنا میرے مقدر میں نہ تھا۔ میں صرف اسے صاف کر کے باہر والی حویلی میں کھڑا کر دیتا تھا۔ چچا کے اٹھنے سے بہت پہلے میں اسے ہتھی والے نلکے کے پاس لے جایا کرتا۔ سائیکل صاف کرنے کا سارا سامان میرے پاس ہوتا۔ پرانے ٹوتھ برش، گریس کا ڈبہ، صاف اور گندے چیتڑے، ڈبریاں کسنے کے پیچکس، ہتھوڑی، موم۔ میں نے سائیکل صاف کرنے کے لیے جو سامان اکٹھا کر رکھا تھا وہ کار کی سروس کے لیے کافی ہوتا۔ ایک بار سائیکل صاف ہو جاتی تو پھر کبھی آنگن میں، کبھی گڑونجی کے پاس، کبھی برآمدے میں اس کے پارک کرنے کی مشکل پیش آتی۔ جس طرح ماڈرن لڑکیاں دھوپ سے بچتی ہیں اور اپنی جلد کا خیال رکھتی ہیں، میں سائیکل کے پینٹ کے لیے فکر کرتا رہتا۔ پھر چچا اٹھتے، باہر کی حویلی سے سائیکل اٹھاتے، کچی مٹی سے بھری سڑکوں پر، اونچی نیچی منڈیروں پر، کھلیانوں میں، بنجر گزرگاہوں پر، ہول کے کانٹوں سے بھری پٹڑیوں پر، نہر کنارے والی سڑک پر، یہاں وہاں جانے کہاں کہاں سائیکل لیے پھرتے۔ واپسی پر جب وہ گھر لوٹتے تو سائیکل گرد کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی۔ بازار سے واپسی پر میں کافی دیر اپنے نئے ٹائم ٹیبل کے مطابق خالص انداز میں بظاہر پڑھتا رہا، لیکن اندر ہی اندر کہیں سوچ کی ٹکٹکی اور لگی ہوئی تھی۔ جیسے گھڑی کی بیرونی سوئیاں منٹ گھنٹے دکھاتی ہیں، لیکن
اندر کی گراریوں کی رفتار سے یہ اندازہ نہیں ہو سکتا۔ گو میں بظاہر بیڈ لیمپ جلا کر اس روشنی میں رات کے 3 بجے تک سوشیالوجی پڑھتا رہا، لیکن میرے اندر بار بار آفتاب کی شادی ہوتی رہی۔ کبھی کاروں سے بڑے تکلف کے ساتھ اترتی عورتیں نظر آنے لگتی، کبھی بہرے چائے کے ٹرے اٹھائے نظروں میں گھوم جاتے، کبھی آفتاب صاف دکھائی دیتا، اس کی اچکن شلوار، سر سے بندھا ہوا سنہری تاروں والا صحرا اور گلے میں پڑے ہوئے بڑے بڑے نوٹوں کے ہار۔ کس طرح وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا تھا، اور کس طرح اس نے اپنی اچکن اور ہار بیٹھنے کے بعد درست کیے تھے۔ لڑکی کوئی نہیں آئی، اس نے بہت آہستہ سے مجھ سے پوچھا۔ پتہ نہیں وہ کس لڑکی کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ آفتاب کی شادی کے پلے بیک پر سیمی کی آہوں کا مسلسل میوزک پرمپوز ہو چکا تھا۔ کوئی بینڈ، کوئی ڈھولکی، کوئی گیت میرے ذہن میں نہیں ابھر رہا تھا، بلکہ مسلسل سیمی کا رونا آہستہ آہستہ بیک گراؤنڈ میوزک کی طرح ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ سوشیالوجی کی کتاب میرے سامنے کھلی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور میں ماسٹر غلام رسول کی طرح اڑا ہوا تھا کہ پڑھ کر دم لوں گا۔ سونے پڑھنے پریشان ہو اب دیکھنے کا یہ تیسرا فیز تھا، جب دروازے پر دستک ہوئی اور جمال داخل ہوا۔ کون ہے؟ میں کئی خوابوں کو توڑ کر جواب دیا، جمال، جمال رشید۔ دروازہ کھولو۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی مجھے اپنی سوچ کا ہی ایک حصہ نظر آیا۔ کیا ہے؟ کیا چاہیے؟ جمال نے اپنے ہونٹ کاٹے، بکھرے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور بولا، یار امجد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مجھے ابھی ابھی اطلاع ملی ہے۔ کس کا؟ امجد کا۔ وہ آفتاب کی شادی سے میرے ساتھ واپس آیا۔ بے وقوف کی عقل ملاحظہ ہو، موٹر سائیکل پر پنڈی گیا تھا۔ راستے میں اینٹوں سے لدے ہوئے ٹرک نے اس کا موٹر سائیکل اڑا دیا، وہیں فنشڈ، پھڑک گیا۔ یار ہم سب اس کی ذہانت سے کتنے کھنچتے تھے، ہم سب اس کو بیٹ کرنے کی کتنی کوشش کرتے تھے۔ کیا شہزادگی سے منہ کی مار گیا۔ خدا قسم مجھے اس وقت بڑی گلٹ ہو رہی ہے۔ یار ابھی تو وہ ہمارے ساتھ تھا آفتاب کی شادی پر۔ کیسے؟ کیوں؟ کئی بار میں نے آرزو کی تھی کہ اگر وہ امتحان نہ دے تو میں فرسٹ آ سکتا ہوں۔ یار میری آرزو نے اس کی جان لے لی۔ احمق نہ بنو۔ ایسی آرزویں کبھی پوری تھوڑی ہوتی ہیں، لیکن اسے مصیبت کیا تھی کہ آدھی رات کو موٹر سائیکل پر وہ فرسٹ آنا چاہتا تھا۔ کہنے لگا ہاسٹل میں میرا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، راتوں رات پہنچ جاؤں گا، صبح سے تیاری کروں گا سنجیدگی کے ساتھ۔ وہ یہ کہتا ہی پھرکی کی طرح گھوم کر واپس چلا گیا۔ میں واپس آ کر سوشیالوجی کی کھلی کتاب کو پڑھے بغیر دیکھنے لگا۔ ہر منزل پر پہنچنے سے پہلے عموماً راہگیروں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے۔ کرسمس کی چھٹیوں سے اور امتحانوں سے کچھ پہلے عموماً عجیب عجیب واقعات ہونے لگتے ہیں۔ کرسمس کی چھٹیوں کے بعد سیمی کالج میں نہیں لوٹی۔ فائنل کے امتحانوں سے اس قدر قریب آفتاب کی شادی کا ہو جانا حادثہ تھا۔ پھر اب سپورٹس مین امجد کی موت۔ کیا ہر امتحان سے پہلے نیچرل سلیکشن بھی ہوتی ہے؟ کیا فطرت کچھ افراد کے لیے فیل ہو جانے سے خود ڈرتی ہے؟ کیا پاس ہو جانے کی خوشی کچھ پر پیش از وقت اثر انداز ہوتی ہے؟ ہر منزل پر پہنچنے سے پہلے، امتحان گاہ میں جانے سے پہلے نفری کم ہو جانے کی آخری وجہ کیا ہے؟ آفتاب کی شادی سے بہت پہلے سیمی لاہور چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی؟ ایم اے سوشیالوجی کا امتحان دینے کے بعد میں اپنے بڑے بھائی کے پاس ساندا چلا گیا۔ میرے پاس جانے کے لیے اور کوئی جگہ نہ تھی۔ میرے بڑے بھائی مختار سیکٹریٹ میں ملازم تھے اور ان کے لیے یہ رہائش گاہ دفتر سے قریب تھی۔ کرشن نگر کے آخری بس سٹاپ تک ہم بسوں میں آتے اور وہاں سے چل کر ساندا پہنچتے۔ راستے میں بوچڑھانا، گندے نالے سے سیراب کھیت، گدے اور تعفن ہر روز ملتا۔ ساندا کلاں کا یہ گھر 2 منزلوں پر مشتمل تھا۔ نچلی منزل میں بھائی مختار
ان کی ایف اے پاس بیوی اور 2 بیٹے رہتے تھے۔ اوپر والی منزل کے اکلوتے کمرے میں کاسنی رضائی، سیکنڈ ہینڈ کتابیں، تیل سے جلنے والے سٹور لیمپ اور میں رہتے تھے۔ باقی ضروریات کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی تھیں، لیکن کاسنی رضائی، کتابیں اور سٹور لیمپ میری طرح جاندار تھے۔ ان میں حدت تھی اور اپنی گمسم زندگی بالکل میری طرح چپ چاپ بسر کرتے تھے۔ بھابھی کم گو، کم امیز اور تیوری عورت تھی۔ ایسے خوش گپی، خوش گفتاری اور ہنسوڑ بازو سے کوئی تعلق نہ تھا۔ چھوٹی سی عمر میں ان کے چہرے پر مردنی کا ایک غلاف چڑھ گیا تھا۔ پھل بیری جیسے سفید چہرے پر براؤن تتلیوں جیسی چھائیاں۔ بھابھی کے چہرے کی بجائے ان کے بازوؤں اور پاؤں زیادہ جاذب نظر آتے تھے۔ ان کے ساتھ رہنے میں سب سے بڑی سہولت یہ تھی کہ وہ کام کی بات کرنے کے بعد جھٹ روح پوش ہو جاتی تھی۔ تمہارے کپڑے دھوبی کو دے دیے ہیں؟ اچھا جی۔ کھانا نعمت خانے میں دھرا ہے؟ اچھا جی۔ رات کو دیر سے آؤ گے؟ اچھا جی۔ ہم دونوں کی گفتگو میں ہر 10 قدم کے فاصلے پر خود بخود بریک لگ جاتی تھی، اس لیے رفتہ رفتہ ہم نے ایک دوسرے سے ضروری باتیں کرنا بھی چھوڑ دی۔ بھابھی کے 2 لڑکے کرشن نگر کے کسی اسکول میں پڑھنے جاتے تھے۔ ان کے نکرے، ڈیلی کف، گندے اور بستے ہمیشہ پھٹے ہوتے تھے۔ کبھی کبھی وہ مجھے گھر سے باہر ایک پیڈل پر سائیکل چلاتے نظر آ جاتے تھے۔ پتہ نہیں وہ واقعی بھابھی کی طرح کم گو تھے کہ ان کے دل میں اپنے چچا کا تیور بیٹھ گیا تھا۔ گھر پر وہ اول تو محسوس نہ ہوتے، اور اگر کبھی پڑھائیوں سے فارغ ہو بھی جاتے تو انہیں ایک ہی کھیل آتی تھی، برآمدے میں رکھے ہوئے ایک تخت پوش پر چڑھ کر وہ گھنٹوں 1.5 فٹ نیچے فرش پر چھلانگیں لگاتے، اور ہر چھلانگ کے بعد ان کو پہلے سے زیادہ ہتھ حاصل ہوتی۔ بھائی مختار درمیانے درجے کے ایسے افسر تھے کہ ان کی ذہنیت کلرک کی ہوتی تھی۔ آفس، ڈاک، پالیسی، فائل، کیس، ڈی او وغیرہ ان کا روزمرہ تھا۔ وہ ایم اے پاس تھے، اپنے وقت کے ذہین آدمی تھے، لیکن اب نوکری پر مسلط ہو گئی تھی۔ وہ نوکری کے علاوہ اور کسی کے متعلق جانداری کے ساتھ سوچنے کے اہل نہ رہے تھے۔ اوپر والی منزل میں رزلٹ آنے تک میں اور میرے خیالات دست پنجہ ملا کر رہے۔ کالج کے تمام ساتھی آخری پرچے کے بعد غائب ہو گئے۔ کبھی کبھی اچانک کسی دکان پر، کسی بس میں کوئی آشنا چہرہ مل جاتا، رسمی سی گفتگو ہوتی اور پھر راہیں علیحدہ ہو جاتی۔ میرا معمول تھا کہ ہر روز صبح کے اخبار میں نوکریوں کی تلاش کرتا، سینما پیج اور وانٹڈ دیکھنے کے بعد میں تھک کر پلنگ پر جا لیٹتا۔ یہ برساتوں کا موسم تھا۔ بارش نہ ہوتی تو حبس ہوتا، بارش ہوتی تو سلاخوں والی کھڑکیوں سے ہوا اور بارش اچانک آ کر پرانی کتابوں سے لدی ہوئی میز پر حملہ کر دیتی۔ امتحانوں کے بعد ہر موسم چاہے کوئی بھی ہو، لیکن برساتوں کا موسم خاص کر فریب خیال کا موسم ہوتا ہے۔ سیمی کرسمس کی چھٹیوں کے بعد کالج نہیں آئی تھی، لیکن اب خدا جانے کیوں اور کیسے ہر بارش کے ساتھ وہ اندر آ جاتی۔ اس نے تو مونسون کے ساتھ ٹھیکہ کر لیا تھا۔ خوش آمد خوابوں سے لے کر نسیاں تک، اور سیمی کے پوتے نواسے پرورش کے سے لے کر جنگل تھل بیلے میں الف پھرنے تک ہر دشت میں پھر چکا تھا۔ کبھی کبھی اپنی جنون آمیز سوچوں کی وجہ سے میں پہروں بغیر پنکھے کے لیٹا رہتا۔ میرا سارا جسم پسینے میں شرابور ہو جاتا، گردن کے نیچے نمکین سوئیاں چبھنے لگتی، پھر سلاخوں والی کھڑکی خود بہت کھل جاتی اور برسات کی پھوار کے ساتھ سیمی کمرے میں داخل ہو کر سب کچھ بھگو دیتی۔ اس روز اخبار میں ایک نوکری کا اشتہار دیکھ کر میں نے درخواست دیکھی۔ مجھے یقین تھا کہ میں مر رہا ہوں اور مجھے نوکری کی حاجت نہیں ہوگی، پھر بھی میں نے بھائی مختار کو خوش کرنے کے لیے ایک عرضی لکھی اور اسے رجسٹرڈ کرانے کے لیے جی پی او چلا گیا۔ یہاں ہی اچانک سیڑھیوں پر میری ملاقات آفتاب سے ہوئی۔ وہ کچھ ہاتھ لفافے اٹھائے برآمدے میں آ رہا تھا۔ وہ کافی دیر میرا روم میٹ رہا، لیکن ہم دونوں میں دوستی تو ایک طرف، بے تکلفی بھی نہ تھی۔ یکدم وہ مجھ سے بغل گیر ہو گیا اور بیرونی ممالک سے آئی ہوئی ڈاک کے نیلے لفافے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔
واہ قیوم، کیا خوش نصیبی ہے میری بروقت ملاقات ہوئی۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ میں نے پوچھا۔ یہاں پوسٹ باکس میں ہے میرا، ڈاک لینے آیا تھا۔ آفتاب نے فرش سے لفافے چنتے ہوئے کہا۔ میرا یہ مطلب نہیں۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ نوکری، بزنس یا عیش؟ تاجر کا بیٹا کیا کرے گا تاجری، ابے کا کاروبار ہے۔ ہم بھی دنس گئے ہیں قالینوں میں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر دیر تک باتیں کرتا رہا۔ میں اپنا ہاتھ چھڑانا چاہتا تھا، لیکن آفتاب کی مسکراہٹ ہمیشہ سے ایسی رہی کہ اس کی ہر بات مان لینے کو جی چاہتا۔ ایک دوسرے کو خدا حافظ کہنے کے بعد جب میں بائیں برآمدے کی جانب بڑھا تو پھر آواز آئی، قیوم۔ میں رک گیا۔ آفتاب میرے پاس آیا اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولا، یار میں لندن جا رہا ہوں۔ بزنس مین ہو، تمہارے لیے یہ عام بات ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ میری امیگریشن کے تمام کاغذات پورے ہو چکے ہیں، بس اب اسٹیٹ بینک کا تھوڑا سا کام رہ گیا ہے۔ کب؟ ہفتے کو شام 4 بجے کی فلائٹ سے پہنچ جانا ایئرپورٹ پر۔ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ خدا حافظ۔ میں آفتاب کا دوست نہیں تھا، میں ایئرپورٹ جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے باوجود میں وہاں گیا کیونکہ آفتاب کا سیمی سے گہرا تعلق رہا تھا۔ آفتاب کو دیکھ کر کئی قسم کے جذبات سے دوچار ہونے کی مجھے عادت تھی۔ یہ تمام جذبات تکلیف دہ تھے، مجھے نچوڑتے تھے، میرا سانس بند کرتے تھے۔ پھر بھی میں ایئرپورٹ جانے سے اپنے آپ کو بچا نہ سکا۔ بڑے ہال میں داخل ہوا تو دور دور تک آفتاب کہیں موجود نہ تھا۔ مسافر یوں کھچا کھچ بھرے تھے جیسے یہ ریل کا پلیٹ فارم ہو۔ سیلنگ فین بکثرت چل رہے تھے، لیکن اتنے جسموں کی گرمی کے باعث ہوا کہیں نہیں لگ رہی تھی۔ ایک گرم گرم ترکی حمام تھا جس میں لوگ بیگ، ٹکٹ اور سیٹ نمبر لیے آ جا رہے تھے۔ لوگوں کے ٹخنوں سے لوہے کی ریڑھیاں بچا بچا کر ہاکی وردی والے پورٹر آڑے ترچھے راستہ تلاش کر رہے تھے۔ سیاہ لیدر کے صوفوں کے ارد گرد سوٹ کیس، ٹوکریاں، وینٹی بیگس اپنی اہمیت کی وجہ سے کچھ پھولے پھولے سے تھے۔ اندر جنگلے کی جانب قطاروں میں کھڑے ایسے مسافر جو اکانومی میں سفر کرنے والے تھے، اس کوشش میں مصروف تھے کہ انہیں ہوائی جہاز میں وہاں جگہ ملے جہاں سے فرسٹ کلاس شروع ہوتا ہے اور ٹانگوں کو خوب کھلی ہوتی ہے۔ غالباً کراچی جانے والے کی ایک اناؤنسمنٹ میرے آنے سے پہلے ہو چکی تھی، کیونکہ کچھ مسافر جنگلے کے پاس کھڑے الوداعی بغل گیروں میں مشغول تھے۔ پھر ان کے ملنے والے جفیوں کے فرائض سے سبکدوش ہو کر بغلی رستے سے باہر اس طرف جانے لگے جہاں جنگلے کے ساتھ کھڑے ہو کر کھلا ایئرپورٹ نظر آتا ہے۔ میں نے سب نظر دوڑائی، لیکن آفتاب کا کہیں پتہ نہ تھا کہ اس کے ملنے والے بہت امیر ہیں، لڑکیاں کٹے بالوں سے ہوں گی، چہروں پر سکوئرسز، پیروں میں لکڑیوں کی پیل والی بد ہیبت جوتیاں، اور ان پر آہستہ آہستہ ہاتھی کے کان ہلاتے بل باٹم یا نیلی جینز۔ دور پار آفتاب کا پتہ نہ تھا۔ میں ہر گروپ کو غور سے دیکھتا رہا، لیکن کوئی چہرہ مجھے آفتاب کا مشابہ نظر نہ آیا۔ ایئر ہوسٹس لڑکیوں کی وردیاں ابھی کچھ دیر پہلے ہی بدل گئی تھیں۔ وہ آتشی گلابی کرتے، گہری سبز شلواریں اور پرنٹڈ دوپٹے پہنے آپ کو پاکستانی کم اور فرانسیسی زیادہ محسوس کر رہی تھی۔ ان کے آنے جانے سے خوش اعتمادی اور اپنا پن تھا۔ جو بھی پائلٹ مسافروں کی جانب آتا، سفید وردی میں اسلیس مانے کی طرح ذرا ذرا سا ٹیڑھا چلتا دکھائی پڑتا۔ PIA کا عملہ اس احاطے میں کچھ اہم محسوس کر رہا تھا۔ اس کا انداز ان جمعداریوں سے لگانا چاہیے جب بڑے بڑے ڈنڈوں کے ساتھ بند ہوئی رسیوں کے ساتھ جگہ بناتی موروں کی طرح پھرکتی فرش صاف کرتی پھر رہی تھی۔ میں 7 اپ پینے کے لیے کیور شاپ کے پاس چلا گیا۔ یہاں سے سارا حال نظر آ رہا تھا، لیکن آفتاب کا کہیں پتہ نہ تھا اور اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی۔ بیرونی ممالک کو جانے والے مسافروں کی مائیں رو رہی تھی۔
بیوی آنسو پوچھتی سوچ میں مبتلا تھی کہ وہاں سویڈن میں تو آزادی بہت ہے، جانے یہ ہاتھ بھی لکھیں گے کہ بھول جائیں، خرچہ بھی بھیجیں کہ نئی میم بیاہ لیں۔ باپ اپنے جوتے پڑتے ہوئے اعضاء کو گھسیٹ کر بہادر بننے کی کوشش میں آنسو روک رہے تھے۔ ان کی آرزو تھی کہ جلدی سے الوداعی رسم ختم ہو اور وہ واپس جا کر چارپائی پر لیٹیں۔ بھائیوں کے دلوں میں حسد تھا، آرزو تھی تو اتنی کہ کب وہ وقت آئے جب ان کی جیب میں بھی پاسپورٹ ہو، ویکسینیشن کارڈ ہو اور وہ بھی بار بار اپنا ٹکٹ نکال کر دیکھیں اور واپس بریف کیس میں رکھیں۔ چچا اپنے بھائی کی اولاد کے ساتھ اپنی اولاد کا موازنہ کر رہے تھے۔ یکدم انہیں اپنی بیوی پر خدا جانے کیوں غصہ آنے لگا تھا، جس نے بچوں کی اچھی پرورش نہ کی، ورنہ آج وہ بھتیجے کو خدا حافظ کہنے نہ آتے بلکہ اپنے بیٹے کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے حاضر ہوتے۔ ماموں برادری اداس تھی۔ یکدم انہیں احساس ہونے لگا کہ ان کی بہن بوڑھی ہو گئی ہے اور بھانجے بھانجیاں جوان ہو گئے ہیں۔ ایئرپورٹ کا حال بچھڑنے اور ملنے کی وجہ سے جذبات سے بوجھل ہو رہا تھا۔ میں شاید اور نہ ٹھہرتا، اچانک دونوں کندھوں پر بیگ لٹکائے سیاہ چشمہ پہنے آفتاب جلدی جلدی چلتا ہوا داخل ہوا۔ اس کے پیچھے زیبا تھی، تھوڑی تھوڑی صوفیہ لورین، ذرا سی فردوس ایکٹریس اور کچھ اسکول کی استانی۔ یکدم لیدر کے 3 سیاہ صوفوں پر سے باری برکم سفید عورتیں اٹھیں، یک چھاٹا سا دائرہ بنا گیا اور آفتاب اور اس کی بیوی اس دائرے میں بھوسی بازی اور بغل گیری کرنے لگے۔ وقت کم تھا، ملاقاتی زیادہ تھے۔ رومال سے آنسو پوچھنے والی نوعمر لڑکیاں، دوپٹوں کے کنارے بھگونے والی عورتیں، اینکو کے پیچھے بیگی آنکھوں والے مرد، خوشی خوشی جپھی ڈالنے لڑکے اور دائرے کے باہر سے اندر والوں کا منظر دیکھنے والے لوگوں کا کافی ہجوم تھا۔ میرا ارادہ اس وقت کھسک جانے کا تھا اور شاید میں چلا بھی جاتا اگر یکدم آفتاب کی نظر مجھ پر نہ پڑ جاتی۔ وہ دائرہ توڑ کر مجھ تک آیا، زور سے مجھے سینے سے لگا کر بولا، یار دیر ہو گئی، وہاں جنگلے کے پاس پہنچو۔ بیگیج کارڈ بنوا کر وہ جنگلے کی دوسری طرف آ گیا۔ اس وقت ہم دونوں کے درمیان پھر جنگلہ حائل تھا اور اس کی بیوی وینٹی باکس اٹھائے آہستہ آہستہ لاؤنج کی طرف جا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سسرال والوں کو رومال ہلا کر الوداع کہتی اور پھر آفتاب کی طرف دیکھ لیتی۔ ہم چپ چاپ کھڑے تھے، پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہتا تھا، پتہ نہیں مجھے کیا کہنا چاہیے تھا۔